إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما برادران اسلام، حسد ایک خطرناک گناہ ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے اور اس میں حسد کے اسباب اور اس کے علاج پر گفتگو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسے خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ سے زیادہ عزت دی ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، تو اس سے حسد کا شکار ہونے کی بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو عزت دی ہے مجھے بھی عزت عطا فرما، جس طرح تو نے اسے دولت عطا فرمائی ہے مجھے بھی حلال رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، کیونکہ اس کے پاس سارے خزانے ہیں، سارے خزانوں کا مالک ہمارا رب ہے، تو ہم اپنے بھائیوں سے حسد کا شکار ہونے کے بجائے اللہ رب العزت سے اس کا فضل۔ حسد کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی تھی اس کا سبب بھی حسد بنا۔ اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا ناجائز قتل، اس کا سبب بھی حسد بنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچائی اور کنویں میں پھینک دیا، اس کا سبب بھی یہ حسد تھا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آ گئے تو یہودی حسد کا شکار ہو گئے کہ شریکوں میں نبی آ گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں۔ حسد جو ہے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو بھی ہڑپ کر جاتا ہے، نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی سابقہ امتوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ بیماریاں ہیں حسد اور بغض۔ یہ مونڈنے والی ہیں، مونڈنے والی ہیں۔ لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تہلک الدین، بالوں کو مونڈنے والی نہیں، یہ دین کو مونڈنے والی ہیں، یعنی حسد اور بغض یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جس سے انسان کا دین تباہ و برباد ہو کر ہے۔ اس کی تائید ایک ضعیف روایت میں بھی ہوتی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، یہ اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، اور بعض اوقات یہ اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر تاریخی کتابوں کے اندر ایک واقعہ درج ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مشیر تھا جس کے ساتھ اس کی بڑی قربت تھی، وہ اسے بڑا پسند کرتا، بڑا اس کے ساتھ تعلق تھا بادشاہ کا، بڑی قربت تھی، مگر ایک آدمی اس آدمی سے حسد کا شکار ہو گیا کہ بادشاہ اس کے ساتھ ہر وقت مشاورت کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اس کی بات بڑی توجہ سے سنتا ہے، اس کو بڑا ٹائم دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بڑی قربت ہے۔ وہ حسد کا شکار ہو گیا اور بس اسی تلاش میں رہا کہ کس دن میں بادشاہ کے کان اس کے خلاف بنا۔
ایک دن اسے موقع ملا تو بادشاہ سے کہنے لگا یہ جو بندہ ہے نا، جو آپ کا مشیر ہے، جس سے آپ مشاورت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا جب آپ سے یہ ہم کلام ہوتا ہے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتا ہے، کبھی آپ نے پوچھا اس سے ایسا کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو نہیں پوچھا۔ اس نے کہا دراصل آپ جو خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ اس خوشبو سے اس کو نفرت ہے، اس وجہ سے نا یہ آپ جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنے منہ پر جو ہے نا وہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ اس لیے کپڑا رکھتا ہے۔ اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس سے نہیں پوچھا۔ وہ مشیر اس کے پاس آیا تو اس نے ایک رکا لکھا، اس پر مہر لگائی، سیل بند رکا اسے دیا کہ جاؤ فلاں وزیر کے پاس یہ رکا لے کر۔ اب اس رکے کے اندر بادشاہ نے لکھا کہ اس کو قتل کر دو، اس کا سر قلم کر۔ اب وہ رکا لے کر جا رہا تھا، راستے میں وہی حاسد اسے ملا، حاسد۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سیل بند رکا ہے بادشاہ کا، تو کہنے لگا یہ رکا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ میں فلاں بندے تک پہنچا دوں۔ اس نے کہا جی آپ چھوڑیں جی، میں اسے لے لوں۔ اس نے سمجھا کہ بادشاہ نے اس کے یہ کوئی انعام و کرام کا اعلان کیا ہوگا۔ اس نے وہ رکا اس سے لے لیا اور اس وزیر کے پاس پہنچا، اس نے رکا کھولا، اس میں قتل کے آرڈر تھے۔ اس نے تلوار جلاد کو منگوایا، اس کے سر قلم۔ اب بادشاہ جو تھا نا، وہ اگلے دن اس نے دیکھا کہ جس مشیر کو میں نے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا وہ پھر دربار میں موجود ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اس کو بلایا اور اس سے کہنے لگا اچھا مجھے بتاؤ جو رکا کل میں نے تمہیں دیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی وہ رکا میں لے کر جا رہا تھا کہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ رستے میں ملا اور اس نے کہا جی یہ رکا مجھے دے، میں اس وزیر تک پہنچا رہا، آپ نہ جائیں، آپ کو زحمت ہوگی، آپ نہ، یہ رکا مجھے دے۔ بادشاہ جو ہے کہنے لگا اچھا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ لگتا ہے وہ حاسد تھا، وہ منافق تھا، وہ جھوٹا تھا۔ اس سے کہنے لگا اچھا مجھے بتاؤ جب میں تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو یہ رومال اور یہ کپڑا اپنے منہ پر کیوں رکھ لے؟ کہنے لگا جی آپ پاکیزہ انسان ہیں، نفیس آدمی ہیں، ہم ایک غریب لوگ ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، پیاز کبھی کھایا ہوتا ہے، کبھی لہسن کھایا ہوتا ہے، تو میں اپنے منہ پر رومال اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی میری اندر سے بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اندازہ کریں، وہ بچ گیا، جو حاسد تھا اس کا سر قلم ہو گیا۔ تو بعض اوقات انسان خود ہی جو جس کے ساتھ وہ حسد کا شکار ہوتا ہے نا، اب قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا اس گڑھے کے اندر خود گرتا ہے۔ اس لیے کسی کے خلاف حسد سے اس کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا انسان کا اپنا نقصان، دین کا بھی نقصان، نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور ہر وقت بندہ جلتا کڑتا رہے گا، اس سے کئی ایک بیماریوں کا شکار۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ حسد انسان کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے اللہ رب العزت نے نا رزق جو ہے نا اس کی تقسیم اپنے اختیار میں رکھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے کسے زیادہ دینا ہے، کسے کم دینا ہے۔
یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک آدمی کے پاس رزق وافر مقدار میں ہے، دوسرا اسے حسد کا شکار ہو جائے، اس کے پاس اتنا رزق کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو دراصل حقیقت میں وہ اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے رزق زیادہ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ کے فیصلے پر جب وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ یقیناً اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ میں نے فلاں بندے کو میں نے رزق دیا ہے، یہ رزق کی کمی اور زیادتی کا اختیار میرے پاس ہے، یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اس کو زیادہ رزق کیوں دیا جائے؟ یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ہے۔ بعض اوقات انسان تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے بھی حسد کا شکار ہو جائے۔ ایک غریب آدمی محنت مزدوری کر کے کوئی موٹر سائیکل لے لے، کوئی گاڑی لے لے نا، تو محلے کا بڑا آدمی دیکھ کر، اور اس کے پاس بھی گاڑی آ گئی ہے، گاڑی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس کیوں؟ دیہاتوں کے اندر کسی غریب آدمی کا، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کمی کمین کا، کوئی بچہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جائے تو وہاں کے جو چودھری صاحبان ہیں وہ اس سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جٹ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اور یہ آگے بڑھ گیا ہم سے۔ یہ خود پسندی اور تکبر بھی حسد میں انسان کو مبتلا کر دیتا۔ اسی طرح مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ہر انسان جو ہے نا مال سے محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، مال سے شدید محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اگر آدمی کے پاس مال سے بری ہوئی 2 وادیاں ہوں، وہ چاہے گا کاش میرے پاس تیسری بھی ہو، آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکے، بخاری مسلم کی حدیث۔ تو ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، وہ مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے فلاں کے پاس اتنا مال ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی زیادہ مال۔ اور آج ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو سب زیادہ تر کی توجہ یہی ہے کہ میں کس طرح، جس طرح وہ مال بنا رہا ہے میں کیسے بنا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر فارس اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم لوگ کیا کرو؟ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ جب روم اور فارس کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نقول کما امرنا اللہ، ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہی کہیں گے، وہی کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس سے مزید فضل و کرم کا سوال کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری حالت ہوگی؟ پھر آپ نے فرمایا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذالک۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان خزانوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو گے، تم ایک دوسرے سے بغض رکھو گے، یا اس طرح کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج یہی صورتحال، ہم ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، پھر اسی حسد کی وجہ سے ہم آپس کے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بغض کہتے ہیں دل کے اندر بیر رکھنا، عداوت رکھنا۔
اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو۔ تو یہ مال و دولت اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، تو ہمیں اللہ سے سوال کرنا چاہیے اس بندے سے، حسد کا شکار ہونے کے بجائے۔ اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام خزانے رب کے پاس ہیں، اس لیے اللہ سے سوال کریں، اللہ سے فضل، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے کہا پہلی امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر، پہلی امتوں کی بیماری ناشکری، اکثریت ناشکری کا شکار، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور پھر فرمایا والبطر، سرکشی، والتکاثر، زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی کوشش، والتنافس فی الدنیا، دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، والتباغض، ایک دوسرے سے بغض، والتحاسد، ایک دوسرے سے حسد، حتیٰ یکون البغض، یہاں تک کہ نوبت ظلم تک پہنچ جائے گی۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آج یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ناشکری بھی ہمارے اندر موجود ہے، سرکشی بھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں، دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، بس دنیا بننی چاہیے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر رچ بس کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آتے ہیں حسد سے بچاؤ کیسے کریں، بچنا کیسے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے حاسد کے شر سے بچنے کی۔ اور دوسرے نمبر پر مسنون اذکار کی پابندی کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اذکار پڑھتے تھے، اور اس کے بعد شام کو عصر سے لے کر مغرب تک جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اور رات بستر پر جب آپ لیٹ جائیں تو یہ تین موقعوں پر آخری تین کل سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ تین دفعہ پڑھ کر اپنے آپ کو دیں۔ پھر ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد یہ تینوں کل ایک دفعہ پڑھ۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں ان کی پابندی کرنے سے انسان جو ہے وہ حسد سے محفوظ رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ انظروا، اس کی طرف دیکھو، الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کمتر ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں بھی حسد کا علاج بتایا کہ اس شخص کی طرف دیکھنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں آپ سے کم تر رکھا ہے، آپ سے کم اس کے پاس نعمتیں ہیں۔ جب آپ اس شخص کو دیکھیں گے، ایسے افراد کو دیکھیں گے، تو آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں
ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ اس کے پاس سائیکل ہے، تو نے مجھے موٹر سائیکل دیا ہے، یا اللہ اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو نے مجھے سائیکل دیا ہے، یا اللہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو نے مجھے گاڑی دی ہے، یا اللہ اس کے پاس 3 مرلے کا مکان ہے، میرا 5 مرلے کا مکان ہے۔ جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے، اس کی تنخواہ 20,000 ہے، میری تنخواہ 50,000 ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ نیک اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور دوسرا جو ہے آپ اس شخص کی اپنے ایسے بھائیوں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا۔ لیکن اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ ناشکری کریں گے اللہ کی نعمتوں کی کہ یا اللہ میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو تو نے موٹر سائیکل دیا، اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے وہ اسے نظر نہیں ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری رہائش ایسے محلے کے اندر تھی جہاں لوگوں کے گھر میرے گھر سے بہتر تھے، لوگوں کی سواریاں میری سواری سے بہتر تھی، تو میں ہر وقت پریشان ہی رہتا تھا، ان کے گھروں کو دیکھ کر، ان کی سواریوں کو دیکھ کر ہر وقت جلتا کوڑتا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا کہ اس کی اتنا بڑا گھر ہے، اس کی اتنی بہترین سواری ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وہ اپنا مکان بیچ دیا اور ایسی جگہ پر رہائش اختیار کر لی جو غریب علاقہ تھا، جہاں میرا گھر ان سے بہتر، میری سواری ان سے بہتر، تو پھر وہ جو ہر وقت جلن اور کڑن میرے اندر پیدا ہوتی رہتی تھی وہ ختم۔ تو اپنے سے اوپر والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حسد کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کی ناشکری کریں گے، لیکن اگر آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بیمار ہوں لیکن وہ فلاں مجھ سے زیادہ بیمار ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے جا رہے تھے، جوتے نہیں تھے پاؤں کے، تو شکوہ کرنے لگے یا اللہ فلاں کے پاس سب کے پاس جوتے ہیں، تو نے مجھے جوتے ہی نہیں دیے۔ تو آگے بڑھے تو ایک شخص کے دونوں پاؤں نہیں تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے، فوراً سجدے میں گر پڑے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ تو انسان کو اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، دنیاوی لحاظ سے، ہاں دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ بھی ان جیسے اعمال کرنے والے بن جائیں، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم تر لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو نعمت دی ہے نا تو کوشش کریں کہ حاسدین سے اس نعمت کو چھپائیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا نا تو وہ خواب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنایا، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، خواب یہ بھائیوں کو نہ بتلانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوشش کریں اسے چھپائیں۔ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرو، چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرو، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، کیونکہ ہر نعمت والے شخص سے حسد کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں آپ جتنا اس کو چھپا سکتے ہیں چھپائیں۔ اللہ سے کوئی نعمت کا سوال کر رہے ہیں، اکیلے میں اللہ سے نعمت کا کوئی سوال کریں۔ اگر آپ کے پاس نعمت ابھی نہیں ہے تو جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں گے لوگ حسد کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے
اور حسد، بغض اور دیگر اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔